جامی کو روک لو۔ چند برسوں پہلے ایک نعت خوان گزرے ہیں جن کا نام مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ایک نعت کہی، جب بھی اسے پڑھتے وجد میں آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، دل میں پختہ ارادہ کر رکھا تھا کہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھوں گا۔ حج کی ادائیگی کے بعد جب قافلہ مدینہ منورہ کو طرف روانہ ہونے لگے تو رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے گورنر کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ فلاں قافلہ مدینے آنے والا ہے، اس میں سے جامی کو روک لو۔ امیر مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرتے ہوئے مولانا جامی کو پہلی منزل سے ہی آدمی بھیج کر واپس بلوا لیا، لیکن مولانا جامی چھپ کر نکل کھڑے ہوئے کیونکہ اس کے سینے میں تو الاؤ روشن تھا، سرور کائنات سے ملنے کی خواہش زوروں ہے تھی۔ اس کے بعد مکہ کے گورنر کو پھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پھر فرمایا جامی کو روک لو۔ امیر مکہ نے پھر بڑی کوششوں سے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا اور قید کر دیا۔ امیر مکہ کا خیال تھا کہ یہ کوئی بڑا مجرم و خطا کار ہے جس کا مدینہ منورہ میں درود اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ ادھر مولانا جامی شدت غم سے نڈھال ہو گئے۔ تیسری مرتبہ امیر مکہ کے خواب میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا جامی مجرم نہیں ہے، بلکہ وہ تو عاشق صادق ہے، اس نے نعت لکھی ہے، اس کا ارادہ ہے کہ نعت خود میرے روضہ کے سامنے کھڑا ہو کر پڑھے گا۔ اگر ایسا ہو تو اس کی محبت کی پذیرائی کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ قبر سے مصافحہ کے لیے میرا ہاتھ باہر نکلے۔ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ سبحان اللہ، ایسے بھی سچے عاشق رسول گزرے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچا اور پکا عاشق اور ہمیں اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب ہو جائے۔